گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو گھیر لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو گھیر لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے گا جسے مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے احاطہ تیری طاقت تیری قدرت کا کریں کیسے احاطہ تیری نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا کملی اوڑھنے والے چادر لپٹنے والے قم اللیل الا قلیلا کھڑے ہو جاؤ رات کو الا قلیلا مگر تھوڑی دیر کے لیے نصفہ انقص منہ قلیلا آدھی رات یا اس سے کچھ کم رات کو قیام کرو او زد علیہ یا کچھ آدھی رات سے زیادہ کر لو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل فرض نماز کے بعد جو افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار لا محاربها ولا مثل الجنة لا مطالبها جہنم کے بھاگنے والوں کو جہنم سے دور رہنے والوں کو جہنم سے بھاگنے والوں کو میں نے کبھی زیادہ سوتے نہیں دیکھا اور فرمایا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا اور جنت کے متلاشی کو بھی میں نے کبھی زیادہ سوتے نہیں دیکھا موضوع سامعین و سامعات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم دی ذات بابرکت سے
جس خالق کائنات نے مالک کائنات نے زمین بنائی آسماں بنایا اور یہ سارے جہاں کا نظام چلایا، نظام شمسی، نظام قمری، چند سورج دا نظام، نہراں اور ندی نالیاں دا نظام۔ درود و سلام امام المرسلین، امام المواحدین، امام المجاہدین، میرے تہاڈے دلاں دی بہار پوری دنیا دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے۔ حاضرین و ناظرین، اللہ دے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ مزمل دیاں پہلیاں چند آیات صحاباب دے سامنے تلاوت فرمائیاں نے، ترجمہ بھی سن چکے ہو، اور اسی طرح محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو صحیح احادیث تسی با ترجمہ سماعت فرما چکے ہو۔ ان احادیث اور قرآن مجید دی آیات دے ترجمے نو سن کے سمجھ چکے ہو گئے، میں کی عرض کرنا چاہنا، دعا کراں گا اللہ سن سنا کے میرے سمیت اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، عمل دی کمی ہے، مسائل دی شاید کمی اس معاشرے اندر نہیں رہی۔ ہر بندہ اپنے لیول تے اپنے آپ نو بہت بڑا عالم سمجھنے والا، داڑھی ہے یا نہیں ہے، سر تے پگڑی ہے یا رومال ہے یا سرے منگا ہے، لیکن جدوں چھیڑ کے دیکھو تو بہت بڑا عالم نظر آئے گا۔ بڑے بڑے فتوے اور بڑے بڑے بیان، خطابات منبر تے بڑے بڑے لمبے چوڑے واعظ اور نصیحتاں، لیکن کلی طور تے عملی کمی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ سب تو پہلو منوں اپنے آپ نو درست کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے سننے والے سامعین نو بھی عمل دی کمی دور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لو بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کراں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نماز تہجد، مسلمانہ دا نماز تہجد اندر کس قدر سلف صالحین ساڑے بڑے نماز تہجد دا کس قدر اہتمام کردے سی اور اسی کس قدر دور ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں چند منٹ اندر تہجد دی نماز کے بارے کچھ گزارشات کراں گا۔ حضرات، نفلی نماز فرضوں تو بعد نفل نماز اندروں اللہ دے محبوب نے فرمایا رات دی نماز بڑی افضل نماز ہے۔ حضرات، تسی معاشرے تے غور کر کے دیکھو، جیڑا بندہ بھی اس دنیا اندر آگے بڑھے ہے، مرتبے اور مقام پائے نے، سلف صالحین دے اندروں اور نیک لوگاں دے اندروں ہونا اندر راتاں دی عبادت موجود ہے، رات دا جاگنا موجود ہے۔ جے میں دنیا دی بات کراں، جے دنیا دے لوگاں دی گفتگو شروع کراں، یہ چور ہے وہ دے پیچھے رات دا جاگنا ضرور ہے، ڈاکو دے پیچھے رات دا جاگنا ضرور ہے۔ حضرات، لیلا تے مجنو دیاں کہانیاں، ہیر تے رانجھے دیاں کہانیاں پڑھو، راتاں دا جاگنا ضرور ہے۔ حضرات، آؤ آؤ اسی طرح فرشت کھول دے جاؤ اور پڑھ دے جاؤ، انہاں لوگاں بھی راتاں جاگیاں دنیا واسطے، دنیا دی تما اور لالچ اور ہرس واسطے۔ حضرات، اگر اپنے رب نہ محبت کر دے، اگر اپنے رب نال پیار کر دے، محبت دا دعویٰ ہے، پھر دے اندر رات دا جاگنا ضروری ہے۔ پھر رات دا عبادت، رات دا قیام، رات دا کھڑا ہونا،
اور قرآن دیاں تلاوتاں رو رو کے اپنے خالق نہ راز و نیاز کی گفتگو حضرات بہت ضروری ہے. نفلی عبادت یہ تو ویسے ہی مصیبتیں اور بلاواں تو ٹالنے واسطے اللہ نے بنائی ہے. تسی غور کرو نا، سورج گرہن لگ جائے، چاند گرہن لگ جائے، میرے محبوب نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کی جائے. وہ طریقہ بے شک تھوڑا جا مختلف ہے. قیام کرو پھر رکوع اندر جاؤ، رکوع تو کھڑے ہو جاؤ، رکوع تو کھڑے ہو کے پھر تلاوت شروع کر دو، پھر قیام کرو اور قیام اندر تلاوت کرو، لمبی تلاوت کرو، پھر رکوع کرو. ایک رکعت اندر 2 رکوع، بلکہ میں تو حدیث پاک اندر صبح پڑھ رہا سا، ایک رکعت اندر 3 تو زیادہ رکوع بھی حضرات میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام تو ثابت نے. جدو چند نو گرہن لگ جائے یا سورج نو گرہن لگ جائے، اس نماز نو اسی طرح 2 رکعتاں، پہلی رکعت اندر بھی 2 رکوع 2 قیام، سجدے وہی ہون گے. دوسری رکعت اندر بھی 2 رکوع اور 2 قیام لمبے لمبے کر کے میرے محبوب نبی علیہ السلام نماز پڑھیا کرتے سی اور صحابہ اکرام پڑھایا کرتے سی. بلکہ میں صبح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پڑھ رہا سا. ایک دفعہ بصرے اندر زلزلہ طاری ہو گیا، اللہ دی زمین ہلی، زلزلہ آیا اور سیدنا عبداللہ بن عباس نے لوگوں نے جمع کیتا اور جا کے انہاں بھی 3 رکوعاں دے نال نماز پڑھائی تاکہ زلزلے کو لو بچ جائیے. نماز آفات جنہوں کہہ لو کہ آفت اور مصیبتوں دی نماز 2 رکعت نماز پڑھا کے میرے محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی. 3 رکوع 3 قیام، ایک رکعت اندر، دوسری رکعت اندر پھر اسی طرح، یعنی 6 قیام 6 رکوع 2 رکعتاں دے اندر اور 4 سجدے 2 رکعتاں دے اندر. یہ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. معذرت دے نال شاید میرے علم دے مطابق اور علماء حق دی نظر دے اندر شاید اینا اذانہ دا اینا رولا نہیں جنہ میرے پاک نبی نے نماز سے زور رکھے آئے. خوف آئے، خطرہ آئے، پریشانی آئے، زلزلے آن، نماز استسقاء بارش نہ ہو رہی ہوئے، میرے محبوب میدان اندر نکل کے دعا کر دے، 2 نفل نماز پڑھ دے. نفلی نماز حضرات آفتہ اور مصیبت اور پریشانیاں نے دور کر دیے. آؤ میں لمبی چوڑی بحث اندر نہیں جانا چاہتا، میں تے تہجد دے بارے چند باتاں کر کے اپنی بات ختم کراں. لو سنو میرے نبی دی عبادت، اسی پھر سوچئے اس محبوب دی عبادت اینی ہے جدے بارے اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے. میرے پیغمبر اگر جنت دا دروازہ کھولو گے، خود کھولو گے، وہ نبی دی عبادت کنی ہے. اللہ دا قرآن دا ذکر کر رہا ہے، سنیا پہلے بھی بڑی دفعہ، پر دعا کرنا اللہ عمل واسطے سنن دی اور مینوں سنان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اے چادر اوڑھ کے سونے والے میرے نبی اٹھ جاؤ سبحان اللہ. اللہ پاک نو میرے نبی دے نال کنا پیار ہے. حبیب پاک دی ایک ایک ادا تو میرے نبی نو اللہ پکار رہے نے. جیڑیاں نبی پاک نو عادتاں سونیاں لگدیاں، عادتاں چنگیاں لگدیاں نے، اللہ اس عادت مبارک دے نال میرے نبی نو مخاطب کر لیندے نے. کنا کو پیار ہے میرے نبی دے نال. چادر اوڑی اللہ پاک نے فرمایا اے مزمل دی چادر لینے والے، کپڑا اوڑھ کے سونے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جویں کوئی بندہ ٹوپی سر تے رکھدا ہے، کسی نو دی پگڑی تے ٹوپی سونی لگدی ہے، کسی نو دی چادر سونی لگدی ہے، کسی نو دا کھیلنا سونا لگدا ہے. اللہ اللہ اللہ. جیڑی ادا پسند ہوندی ہے ماں باپ اسے ادا تے نام رکھ دیندے نے. کوئی کہندا جناب میرا بیٹا بلیاں اکھاں والا تے بلا نام رکھ چھڑیا ہے. طرح طرح دے پیار تے محبت نال نام رکھ دینے. میرے سونے محبوب دے نال اللہ
پاک نو کنا پیار تے کنی محبت ہے. سرکار چادر اوڑھ کے سونے نے, اللہ پاک نے مسمل کہہ کے آوازاں دتیاں نے, اے میرے سونے نبی جی رات نو تھوڑا جاگیا کرو, ایویں ساری ساری رات مصلے تے کھڑے رہنا, اپنے پیراں دا خیال کریا کرو, اپنی نیند دا بھی خیال کریا کرو, اپنی اکھاں دا بھی خیال کریا کرو. اللہ پاک نے فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا اللہ میرے نبی جی ادھی رات تو زیادہ ادھی رات تک عبادت کر لیا کرو, یا اس کو تھوڑی جی زیادہ یا کم کر لیا کرو, لیکن ساری ساری رات نہ جاگیا کرو. اپنے پیراں تے فرم بنا لے جے کھڑے ہو کے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام کر دے, اتنا لمبا قیام کر دے, نبی پاک دے پیراں تے فرم پہ گئے نے, سرکار دیاں تلیاں تے سوجاں پہ گئیاں نے, نرم و نازک کلیاں تے سوجاں پہ گئیاں نے. اللہ پاک دے نبی دی بیوی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سونے ہو کیوں اتنا نہ جاگ دے ہو, ساری ساری رات کے مصلے تے کھڑے رہنے ہو. حالا اللہ پاک نے فیصلہ بھی تے کر دیتا ہے نا, جنت دا دروازہ کھولو گے تو تسی کھولو گے, جنت دا گیٹ کھولو گے تو تسی کھولو گے, تواڈے تو علاوہ جنت دا گیٹ کسے نہیں کھولنا. سونی پھر انیاں لمبیاں عبادتاں کیوں نے, پھر اتنا لمبا قیام کیوں ہے, اتنا لمبا رکوع کیوں ہے. میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آقا فرماندے نہیں عائشہ جس اللہ پاک نے مینوں یتیم پیدا کر کے انیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے محبوب نے کی فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, ایشا مسلح دا شکریہ ادا کیوں نہ کرا. وہ لوگوں الحمدللہ بھی اللہ دا شکریہ ادا وے, سبحان اللہ دیاں تسبیحاں بھی اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے واسطے نے, لیکن نبی پاک نے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا تے رات نو قیام کر کے کیتا ہے. اللہ نعمتاں دے وے رات نو قیام کریا کرو, اللہ بیٹا دے وے رات نو کھڑے ہو جایا کرو. اے نہیں کہ بیٹا نہیں دیتا تے راتاں نو قیام تے راتاں نو دعاواں نے. اللہ پاک نے بیٹے دی نعمت تو نواز دیتا ہے, ہن اللہ پاک دے دروازے نو بندہ کھل جائے, بلکہ شکرانے دے نفل پڑھیا کر راتاں نو ٹوٹ گئے. اللہ سونے بیٹے دی نعمت دے نواز آئی, اللہ مینوں کاروبار اچھا دے دیتا ہے, لوگ تکے کھاندے پھردے نے, اللہ مینوں کارمبری کاروبار دے دیتا ہے. راتاں نو ٹوٹ کے اللہ پاک دے شکرانے واسطے نماز تہجد نو ادا کریا کر. حضرات توجہ فرماؤ, اللہ پاک نے محبوب نبی کریم جناب محمد سارے نہیں بولے صلی اللہ علیہ وسلم پیار تے محبت دے نال اظہار کریا کرو. نبی پاک دا نام سن کے چپ نہ رہیا کرو. میں بھی نیکیاں لواں تسی بھی نیکیاں لیندے جاؤ. میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ اندر تشریف لے آئے نے. سنو سنو نماز تہجد دی فضیلت کی ہے, قیام اللیل دی فضیلت کی ہے. راتاں نو جاگن دا راتاں نو جاگن دا اللہ پاک نے کنا اجر کیا ہے. رات نو جاگنا رات دی عبادت دے اندر اللہ پاک نے کنیاں لذتاں رکھیاں نے, یہ اللہ پاک نے کنیاں کو فضیلتاں رکھیاں نے. سب تو پہلے میرے پاک نبی مدینہ طیبہ اندر گئے نا, پہلا چکر نبی پاک دا مدینہ پاک اندر لوگ آ رہے نے, نبی پاک دا دیدار کرنے واسطے آ رہے نے, دوڑ دے لوگ آ رہے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ایدا لوگوں دا جرمٹ کٹھا ہے مدینہ پاک اندر میرے پاک نبی تشریف لے آئے نے. اور سب تو پہلے میرے پاک نبی نے مدینہ پاک اندر آ کے نا اپنی کوٹھیاں نہیں بنائیاں, اپنے بنگلے نہیں بنائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک اندر آ کے اور لوگوں کو کوٹھی تے بنگلہ نہیں تیار کیتا ہے. سب تو پہلے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے, آقا فرماتے ہیں مسجد کا اہتمام کیتا جائے, مسجد میں تعمیر کیتا جائے. مسجد نبی دیاں نیاں تے مسجد نبی دیاں بنیاداں میرے پاک نبی نے اپنے ہاتھاں دے نال رکھیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ بھی دوڑ دے پھردے نے, میرے پاک نبی بھی چک چک کے
پتھر لے آ رہے ہیں اور مسجد نبی دیاں بنیاداں رکھیاں جا رہی نے. اللہ 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 دعا کرو اللہ اس مسجد نبی دیاں بہاراں نصیب فرمائے. اللہ اس مسجد نبی نے بار بار اللہ دیکھنا نصیب فرمائے. وہ دن بھی بلا ہوگا قسمت بھی بلی ہوگی. وہ دن بھی بلا ہوگا قسمت بھی بلی ہوگی. او جب سامنے نظروں کے طیبہ کی گلی ہوگی. محسوس یہی ہوگا دل پھر سے نکل آیا سرکار کے روضے پر جب شام ڈلی ہوگی. حضرات کو جو فرما رہا ہوں اس مسجد نبی دیاں میرے آقا میرے پاک نبی نے آ کے رکھیاں نے. ایک اور جملہ سنو پیار والا ہے. اللہ سونے جننے بھی آئے نے جننے بھی خطبہ جمعہ سن رہے نے میری ماواں تے بہناں تشریف لے آئیاں نے اللہ پاک سارے اس مسجد دیاں زیارتاں نصیب فرما دے. اس مسجد اندر نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما دے. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں. اور ایک اور آرزو کر جاواں آرزو ہے سینے میں بنے قبر مدینے میں. یہ بات میں کیوں کی تھی ہے میرے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے بکی قبرستان والے مدینہ پاک میں قبرستان والے لوگ اٹھن گے. انہاں دے نال رل کے انہاں دیاں سفارشاں کر کے تے جنت دے لے کے جاواں گا. اس واسطے آرزو کرنا وا اوتھے کسے حاجی نوں موت آ جائے نہ ایویں ٹیلی فون کر کے تنگ نہ کریا کرو. واپس بھیجو ابو جی دا چہرہ اسی دیکھنا چاہنے آئے یارو خوش نصیب ہے جنوں مدینہ پاک اندر موت آ گئی تے اوتھے دفن کر دیتا جائے. مدینہ پاک اندر جنوں قبر مل جائے نا اللہ دی قسم اس سے بڑا اعزاز کی ہو سکتا ہے. آؤ تو جو فرما رہا ہے آرزو ہے سینے میں بنے قبر مدینے میں. جب حشر کو اٹھوں گا کیا بات بنی ہوگی. وہ دن بھی بلا ہوگا قسمت بھی بلی ہوگی. اور جب سامنے نظروں کے طیبہ کی گلی ہوگی. حضرات کو جو فرما رہا ہے میرے پاک محبوب نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک اندر تشریف لائے نے جتنے لوگ اور بھی استقبال کرنے واسطے آئے نے لوگ دوڑ دوڑ کے میرے محبوب دے کول آئے نے. آواز تیز کرو اندر اسپیکر نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی لوگ استعمال کرنے واسطے آئے نے. ہوتے میرے محبوب کے سامنے ایک عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا یہودیاں دا عالم بھی ہے تو یہودیاں دے عالم دا بیٹا بھی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑی فرسٹ ملاقات ہوئی نا سب تو پہلی ملاقات نبی پاک علیہ السلام دے نال ہوئی. سرکار مدینہ علیہ السلام میرے پاک محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو واعظ کردے پے اور لوگوں نے نصیحتاں کردے پے. سب تو پہلی نصیحت اللہ پاک دے محبوب نے آ کے لوگوں کو کی کیتی ہے مدینہ پاک دے اندر کڑا پیغام دیتا ہے اور لوگوں سلام نو عام کر دو سلام نو عام کر دو. ایک معنی تے وے چلدیاں پھردیاں لوگوں نے سلام لیا کرو. دوسرا معنی اے وے سلام نو پوری دنیا تے پھیلا دو ایدی تبلیغ پوری دنیا تے کر دیتی جائے. حضرات دوسرے نمبر تے میرے پاک نبی نے فرمایا ہے او کھانے دیاں محفلاں سجایا کرو دسترخوان نو عام کر دے لوگوں کو کھانے کھلایا کرو لوگوں کو کھانے کھلایا کرو دعوتاں کریا کرو تے دعوتاں دے جایا کرو ایک دوسرے کو کھانے کھلایا کرو. اور تیسرے نمبر تے میرے محبوب نے فرمایا ہے صلہ رحمی کریا کرو لوگوں دے نال صلہ رحمی کریا کرو رشتوں کو آپس اندر جوڑن دی کوشش کریا کرو رشتوں کو توڑن دی کوشش نہ کریا کرو. اور نال ہی چوتھے نمبر تے میرے محبوب نے فرمایا وصلوا باللیل
سنیا جدوں لوگ سو جاندے نے تسی مسلیاں تے کھڑے ہو جایا کرو جدوں لوگ سو جاندے نے اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو کے قیام تے رکوع تے لمبے لمبے سجدے کریا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اور نال میرے نبی نے خوشخبریاں دتیاں آپ نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام سلامتی نال جنت اندر داخل ہو جاؤ گے اللہ پاک خیریت نال جنت عطا کر دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات گرامی سن دے ہو ذرا نماز تہجد دیاں فضیلتاں کی نے رات دے جاگن دیاں فضیلتاں کی نے قیام اللیل دیاں فضیلتاں کی نے ایتھے تے جناب گلاں بڑیاں بڑیاں عجیب ہے حافظ جی کل تے 25 منٹ لگے سی تراویحاں تے اج ادھا گھنٹہ کیوں لگے آئے کل 1 گھنٹہ لگیا سی اج 5 منٹ اوپر کیوں ہو گئے نے اللہ 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 او لوگو شوق دے نال سنیا کرو شوق دے نال سنایا کرو لمبے لمبے قیام کریا کرو نہیں تر کو کھڑیا ہو کے پڑھیاں جاندیاں تے بیٹھ کے قیام کر لیا کر بیٹھ کے رات نو قیام کریا کر اللہ پاک دے سامنے لمبے لمبے قیام کریا کر مینوں یاد آیا میں نے ایک دفعہ لئیے کوٹ دو تراویحاں پڑھا رہا سا تے ایک چاچا انور سی تے بڑا بیلی سی نماز پڑھا کے تے عشاء دیاں تراویحاں پڑھیاں عشاء تو بعد سپارہ سنا کے فارغ ہوئے تے مینوں کہنے لگا حافظ جی اج یہ 10 منٹ اتنے نہیں ہو گئے میں کہا یار سانو بلکہ 2 رکعتاں پڑھائیاں نا پہلیاں 2 دوجیاں 2 پڑھائیاں تے کہنے لگا جی وہ پہلیاں 2 رکعتاں اننے منٹیں ختم ہوئیاں سی دوجیاں 2 جڑیاں اتنے 5 منٹ ود لگ گئے میں کہا یار سانو ٹائم دا نہیں پتا اسی تے اپنے رکوعاں دا حساب رکھنا دا بھئی انہیں رکوع پڑھ لے نے ہن اگلی رکعت رکوع پڑھنے نے اس واسطے وقت ود گھٹ لگ جاندا ہے کہنے لگا حافظ جی گھڑی میرا آپ اسی اسی واسطے لائی آ ٹائم دیکھ لیا کرو رکوعاں دے حساب دا سانو نہیں پتا ٹائم ساڈا پکا رکھیا کرو میں عرض کرنا چاہنا لوگ اس قدر اللہ دی قسم جاؤ بیت اللہ جا کے نا لوگ 10 تراویحاں پڑھ کے پتہ بھی ہے کہ 11 رکعتاں مسنون نے پھر کھڑے ہو جاندے نے نہیں جی دوسرا امام پڑھان لگا ہے ہن دوسرے لوگ آ کے پڑھن لگے نے کئی ایک شوق نہ پھر کھڑے ہو جاندے نے نہیں اسی 10 رکعتاں اور پڑھاں گے اس امام دے مگر بھی حضرات آؤ لوگ شوق نہ تراویحاں پڑھتے نے نماز قیام اللیل کردے نے اسی بھی شوق دے نال ذوق دے نال قیام اللیل کریا کریے نہیں رات نو کھڑے ہویا جاندا عشاء دی نماز پڑھ کے سو کے جدوں اللہ توفیق دے تھکاوٹ دور ہو جائے ادھی رات 12 بجے تو بعد اٹھ کے پھر اللہ دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو پھر قیام اللیل کرو نماز تہجد پڑھو اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اعلان فرمایا ہے المتقین فی جنات وعیون اللہ پاک دا قرآن اعلان کرنے آئے اور لوگوں متقین واسطے پرہیزگاراں واسطے جنہیں اللہ پاک دے کولوں ڈرن والے نے جنہیں اللہ پاک دا ڈر دل اندر رکھن والے نے انہاں لوگاں واسطے اللہ پاک نے جنت تیار کیتی ہے اللہ اللہ اتنی پیاری جنت ہے چشمیاں والی جنت اللہ پاک نے انہاں نوں عطا کرن گے سبحان اللہ جو اللہ دین گے اللہ پاک دے کولوں گفٹ نہیں جان گے یہ کون لوگ نے جڑے دنیا تے اللہ تو ڈرن والے سن دنیا تے نیکیاں کرنے والے سن اللہ تو ڈرن والے سن حضرات اپنی بات پہ غور کرنا ذرا انہاں لوگوں دی ایک نشانی اللہ پاک نے بہت بڑی نشانی بیان فرمائی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون اللہ پاک نا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا لوگوں دی صفتیں میں راتاں میں ساری رات سو کے نہیں گزار دیں گے بلکہ سوندے بھی نہیں اللہ پاک دے سامنے کھڑے بھی ہو جاندے نے رات نو قیام اللیل بھی کر دینے رات نو نیند بھی پوری کر دینے سبحان اللہ اور رات نو کر دے کی نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو کے ربنا اغفر لی کبھی دعا کر دینے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم
کبھی پڑھتے ہیں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ اللہ پاک دی طرف رجوع کر دینے رو رو کے اللہ پاک دے کولوں دعا کر دینے بلکہ میں نے حدیث پاک بھی یاد آ گئی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے صحیح مسلم شریف اندر روایت ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دی رات نو آسمانی دنیا تے آ جاندے نے اللہ پاک آ کے آوازاں دیندے نے ویسے تے اللہ پاک سارا دن بھی سنتے نے اللہ ساری رات بھی سنتے نے اللہ سارا دن بھی سنتے نے پر ایک خصوصی پیکج اللہ پاک نے رکھیا ہے ایک خصوصی اللہ پاک نے پروٹوکول دیتا نا لوگاں نو جڑے لوگ اللہ دے آسراتاں نو جاگن والے نے اللہ اعلان کر دے پے ہے کوئی بندہ جڑا میرے کو دعا کرے تو میں عطا کر دیا ہے کوئی بندہ جڑا میرے سامنے التجا کرے میں دیاں مراداں پوریاں کر دواں اور تیسرے نمبر تے میرے محبوب نے فرمایا اللہ آوازاں دیندے نے حل من مستغفرین حل من مستغفرین ہے کوئی بندہ جڑا اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگن والا ہے آج میرے دروازے تے میں اللہ پاک دے گناہاں نو معاف کر دیا میں اللہ پاک دیاں غلطیاں تے خطاواں معاف کر دیا ہے کوئی پاپی میرے کو منگن والا ہے سیاکارو گناہگارو آج اللہ پاک دے دروازے تے اے راتاں اندر اللہ پاک نو منا لیا جائے لڈو کھیڑ کھیڑ کے بڑیاں راتاں گزار دتیاں نے ٹیلی ویژن دی سکرین تے بڑیاں راتاں گزر گئیاں نے موبائل دے پیکجاں تے بڑیاں بڑیاں سڈیاں راتاں گزر گئیاں نے یوٹیوب تے فیس بک ویکھدیاں نوجواناں بڑی زندگی گزر گئی ہے آجا آجا اس رمضان دے مہینے دے اندر ہی اپنے رب نو سنا کر لیے اپنے رب نو منا لیے اپنے روٹے ہوئے رب نو انہاں راتاں اندر منا لیے او بے اولادو جنہاں اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی اج رو رو کے اللہ پاک دے کول معافیاں منگ لئیے رو رو کے اللہ پاک دے کول اولاد دے سوال کر لئیے کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی ذلت دینے والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں او طاقت والا ہے او قدرت والا ہے وہ جو چاہے وہ کر کے دکھا سکتا ہے گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے حضرات اللہ پاک دے فیصلے نے کل وزیر اعظم اج اسیر اعظم اج وزیر اعظم تے کل اسیر اعظم حضرات اللہ پاک دے فیصلے نے اج کرسیاں تے بیٹھے تے کل جیلاں اندر بھی جا سکدے نے اج جیلاں اندر بیٹھن والے کل کرسیاں تے بھی بیٹھ سکدے نے اج کرسیاں تے بیٹھن والے پھانسیاں دے آڈر دین والے آپ بھی پھانسیاں تے لگ جاندے نے اللہ پاک دا قانون ہے بادشاہ دیاں طاقتاں نے گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جسے تو گیر لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی جسے تو گیر لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اسے پھر کون پکڑے گا اسے پھر کون پکڑے گا جسے مولا تو رہا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے آتا تیری طاقت تیری قدرت کا کریں کیسے احاطہ تیری طاقت تیری قدرت کا کریں کیسے تو لفظ کل فقط کہہ کے پیدا یہ جہاں کر دے میرے مالک تو جب چاہے
کسی کو کیا سے کیا کر دے. اللہ پاک دے کولوں ڈریا کر, وڈے بول نہ بول بیٹھی کتے. اللہ پاک نے مینوں بڑا دیتا ہے, ایویں کسے غریب نو چھڑکا مار کے کتے بددعاواں لے کے اپنا مال نہ ضائع کر دیں, اپنی چودر نہ گوا بیٹھی, کسے غریب نو ٹھڈے مار کے اپنی چودر دا بیڑا کر کے نہ کر لیں. ڈریا کر اللہ پاک دے کولوں, اودا پتہ نہیں لگدا اللہ پاک کیڑے والے. ان بطش ربک لشدید, اللہ پاک دی بڑی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جنہیں چاہے لکھاں تو ککھ کر سکدا ہے, ککھاں تو لکھ کر سکدا ہے. یہ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے. جملہ بڑے پیار سے بڑے غور نہ سننے والا ہے. کسی کا بھی تو بادشاہوں سے منگائے بیک در در کی. کون؟ سارے بولو کون؟ ایک دفعہ پھر بولو کون؟ اللہ. یہ اللہ دیاں مرضیاں چاہے اللہ دی قسمیں لکھاں چ کھیڈن والے جناب دروازہ کھٹکدا ہے دیکھیے جی آ صدقے دا مال آیا لے لو, لینڈے نے گھراں چ بیٹھے صدقے دا مال اور جناب زکاتاں دا مال گھر بیٹھے کھلو کھان ڈے نے. حضرات یہ اللہ دیاں مرضیاں مت مان کریا کر, میں تے کبھی زکات نہیں کھادی, میں تے صدقے تو نفرت کرنا. جناب اللہ دا دتا ہی بڑا ہے, اسی تے لوگاں نوں دینے, اسی لے کے کی کرنا ہے. آ ویکھ اللہ پاک دیاں قدرتاں لین ڈے لینا چ لگ لگ کے کھان ڈے نے اور گھر بیٹھے صدقہ کھان ڈے نے. حضرات اللہ پاک دیاں مرضیاں نے. آؤ توجہ فرماؤ, میں کی عرض کر رہا, کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھی کے در در کی. اگلا جملہ سن کے اللہ پاک دی قدرت, اللہ پاک دی قدرت سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے, اللہ پاک دی قدرت تے خوش ہونا چاہیے. کبھی تو بادشاہوں کو منگائے بھی کے در در کی. کبھی کبھی اس مصر کا قیدی, کبھی مصر کا قیدی, مصر کا بادشاہ کر دے. یہ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے. کبھی کنواں کبھی منڈی, کبھی پھر قید میں یوسف, کبھی مصر کا وہی قیدی, مصر کا بادشاہ کر دے. اللہ پاک دیاں مرضیاں نے. حضرات میں عرض کی کر رہے ہیں, گناہگارو سیاکارو, آج نماز تہجد انتظام کرنی ہے, قیام اللیل دی پابندی کرنی ہے, راتاں نو اٹھ کے اللہ پاک کو منا لیے, اللہ دے سامنے رو رو کے سجدے کر لیے, اللہ پاک دے سامنے رو رو کے نمازاں پڑھ لیے. میرے پاک نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے, علیکم بقیام اللیل. آپ نے فرمایا لوگوں رات دی نماز نو پکڑ لو, رات دی نماز انتظام کرنا شروع کر دو, رات نو ضرور نماز پڑھیا کرو جتنی اللہ توفیق دے دینا ہے. 2 نفلاں دی توفیق تے 2 پڑھ لے, 6 دی توفیق تے 4 نفل نماز پڑھ لے. راتاں نو اٹھ کے اللہ پاک نو منا لئیے, کاروبار کرنے والے ہو راتاں نو اٹھ کے اللہ پاک نو منایا کرو. او لوگ اللہ پاک نے کاروبار دیتا ہے نا, راتاں نو اٹھ کے اللہ دا شکرانہ ادا کریا کرے. فیکٹریاں والے بھی تکے کھا رہے سن, اللہ سونے ملازم بھی سارے گھر اندر بیٹھے سن, بڑے بڑے دکانوں والے بھی اپنے گھر اندر بیٹھے سن. اللہ سونے میرا کم تو لاک ڈاؤن بھی چلتا رہا ہے جی, اللہ نے تینوں اینی پر تے کب نوازی کی ہے نا, یہ اللہ پاک دا شکریہ تے ادا کریا کرنا ہے. ویسے تو مومن دی زندگی لاک ڈاؤن ہے. اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اللہ فرماتے ہیں مومن دی زندگی لاک ڈاؤن ہے, مومن دی زندگی قید خانہ ہے. اے دنیا تے کافر واسطے اللہ پاک نے جنت بنا دیتی ہے, مومناں واسطے مسلماناں واسطے ایک قید خانہ ہے. رک رک کے چل دینے, پوچھ پوچھ کے چل دینے, ہم قرآن پاک کو پوچھ پوچھ کے زندگی بسر کر دینے, حدیث پاک دے کو پوچھ پوچھ کے اپنے قدم چک دینے کہ اللہ پاک دی ناراضگی نہ ہو جائے, کہ اللہ پاک سے ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے رات قیام میں لازم پکڑ لو. اور نال ہی میرے محبوب نے فرمایا ہے, اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا ہے وَهُوَ قُرْبَةٌ
إلى ربكم. اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دی قریب ہونا چاہتے ہو تو رات نو قیام کریا کرو. یہ اللہ دی قربت دا ذریعہ ہے. اللہ پاک بندے تمہیں اپنے قریب کر لیں گے جو رات نو اٹھ کے قیام کریں گا. نوجوانوں میں آپ کو فکر دینا چاہنا ہے میرے محبوب نبی علیہ السلام دی حدیث پاک سنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں لوگ ایسے بھی آن گے میری امت دے ایسے لوگ بھی آن گے میں دعا کرنا ہے اللہ سونے سانو نہ لوگوں تو بچا کے رکھنا ہے اللہ ایسے عذاب تو سانو بچا کے رکھنا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسے لوگ آن گے جڑے کھانے پینے اندر راتاں گزار دین گے جناب راتاں نو نماز عشاء تو بعد پارٹیاں چل رہی نے لمیاں لمیاں ادھی ادھی رات تک کھانے کھاتے جا رہے ہیں. یہ معمول بن گیا ساری ساری رات جاگتے رہنا ہے. کدی جناب کھانے دیا محفل نے کدی شراب دیا محفل نے ساری رات لوڈو کھیڑدیاں گزر جاتی ہے. یہ تاش کی محفل تو ساری رات گزار دینا ہے. لو لب کے اندر رات گزار دیں یہ کھیلدیاں کھیلدیاں اپنی رات ضائع کرتے پے نے. میرے محبوب نے فرمایا وہ لوگ بھی بدنصیب ہون گے جنہ دی رات کھیلتے کودتے گزر جان گیا. اللہ دے نبی فرماندے نے رات نو انسان سون گے صبح اٹھن گے تو شکل خنزیر تے بندراں دیاں بن جان گیا. باندراں دیاں شکلاں بن جان گیا. چہرے مسخ کر دیتے جان گے. انہاں لوگاں دے چہرے تبدیل کر دیتے جان گے. حضرات آجو آجو اللہ پاک نو منا لئیے راتاں نو اٹھ کے رب سونے نو منا لئیے. بلکہ میرے محبوب نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے محبوب نے فرمایا آقا فرماندے لوگوں جو رمضان دا قیام کر لیندا ہے رمضان دیاں راتاں نو قیام کر لیندا ہے رات نو تراویح پڑھ لیندا ہے نماز تراویح دی نماز ادا کر لیندا ہے. میرے پاک محبوب نے فرمایا آقا فرماندے نے اللہ پاک ایسے بندے نو ایسے بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے وہ سجدہ غلطیاں معاف کر دیندے نے اللہ ماضی دے رجسٹر صاف کر دیندے نے. حضرات نو سن دیو حدیثاں ذرا آؤ سنو ذرا او لوگوں علی حدیث دا ادنا فرزاندا حدیثاں سناواں گا. ہر بات حدیث پاک اندر ہے ہر بات حدیث پاک دی ہے. میرا تے دل کردا ہے میں رج رج کے اللہ پاک دے محبوب دی حدیثاں سناواں اور تسی سنتے چلے جاؤ. آؤ سن ایک اور حدیث پاک یاد آئی میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک میرے پاک نبی دا پروانا ہے. نبی پاک دی خدمتاں کرن والا ہے نبی پاک دے لوٹے چکن والا ہے نبی پاک دے پانی بھرن والا ہے. انیاں خدمتاں کردا ہے انیاں میرے پاک نبی دی خدمتاں کردا ہے. ایک دن سرکار جوش اندر آئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کا حاجت او کوئی ضرورت بھی ہوندی تے دس دیا کرے ایویں خدمتاں کردا رہنا ہے. کوئی ضرورت بھی ہوئے تے دس دیا کرنا ہے. کوئی مال و متاع چاہیدا ہوئے تے دس دیا کرے. کسی قسم کی کوئی ضرورت ہوئے تو شیئر کر دیا کرے. کہنے لگا سونے مینوں تو کوئی ضرورت نہیں. حضرات ویکھو میرے پاک نبی علیہ السلام نو اپنے ملازماں دا کنا خیال ہے میرے نبی نے اپنے خدمتگاراں دا کنا خیال ہے. نبی پاک اپنے صحابہ دا غریباں دا یتیماں دا کنا خیال رکھن والے نے کمزوراں دا کنا خیال رکھن والے نے غریباں دی مدد کرن والے نے. لوگوں غریب بندیاں دی میرے پاک نبی مدد کرن والے نے. میرے نبی آئے دنیا تے اللہ پاک دی قسم غریباں نو چاہ چڑھ گئے نے غریب بڑے خوش ہو گئے نے. ود حوصلے کل کمزوراں دے او ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے سونا دکھیاں نو گل لان آیا کائنات دا سونا امام آیا او جدی عظمت دی پہ تم گئی ہے مٹھی بولی تے کھل کے عظیم آیا او جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے طاہا یاسین سمل دی طاہا یاسین سمل دی پارب کلو شاہ پارب کلو لوگو
شان آیا کائنات دا سونا کائنات دا اچا کائنات جو سچا امام آیا حضرات میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام نے نبی پاک نے تہجد دی نماز ادا کر دینے نبی پاک نفلاں دا بھی اہتمام کر دینے آخری بات صحابی نے نبی پاک نے پوچھا ہے کوئی ضرورت ہے تے دس دو قربان جاواں صحابہ کرام دی زندگی کولو اللہ پاک دی قسم اللہ دے فرشتے لگدے نے انسان نہیں لگدے جدوں انہاں دے حالات زندگی پڑی دے نے صحابہ کرام نو اللہ پاک نے کنا ایمان پیارا دیتا ہے کنی عظمت اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے نبی فرماتے نے کوئی ضرورت ہے تے دس دو سوچ سوچ کے کہن لگا نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگا حاجتی انت شفیعلی یوم القیامہ سونیو میرا دل کردا ہے میری کوئی حاجت ضرورت ہے ایک عرضی کرنا چاہنا وا ابھی پاک فرماتے نے دس پروانے کیڑی شادی ضرورت ہے کہنے لگا سونیو قیامت والے دن میریاں سفارشاں کر دینا قیامت والے دن میری شفاعت کر دینا میرے سرکار اتنا خوش ہوئے نبی پاک دی دل دی خواہش ویکھ کے اتنا خوش ہوئے نبی پاک مسکرا کے فرماتے نے تینوں یہ گل کنے دسی ہے کدے کولوں سیکھ کے آیا ہے کہندے نے قال ربی سونے رب نے میرے ذہن اندر پا دیتی ہے اللہ پاک نے میرا ذہن ہی ایسا بنا دیتا ہے سبحان اللہ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَآئِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں رج رج کے سجدے کریا کر یعنی نفل نماز پڑھیا کر نفل نماز رج رج کے پڑھیا کر اللہ پاک قیامت والے دن تو میری سفارش عطا کرنگے اللہ پاک میری سفارشاں عطا کر دیں گے حضرات نفلی نماز پڑھنے والے قیام اللیل کرنے والے تہجد دی نماز پڑھنے والے او خوش نصیب نے جنہاں نو قیامت والے دن میرے نبی دی سفارشاں مل جان گیاں محبوب نبی کے نبی کریم علیہ السلام دیاں شفاعت نصیب ہو جان گیاں اس واسطے رات دی نماز دا اہتمام کریا کرو صلاۃ اللیل پڑھیا کرو قیام اللیل پڑھیا کرو نماز تہجد پڑھیا کرو نماز تراویح ادا کرو یہ ساری نمازاں ایک ہی نماز نے ایک دے پریشان نہ ہو جاؤ انیاں نمازاں صلاۃ اللیل بھی پڑھیے قیام اللیل بھی پڑھیے پھر نماز یہ ساری نماز ایک ہی نماز ہے نماز تراویح ہو یا قیام اللیل ہو یا تہجد دی نماز ہو ایک ہی نماز ہے انہوں رات نو ادا کرنا چاہتے شب بعد تو لے کے نماز فجر تک جدو مرضی ادا کر سکتے ہو آؤ اللہ پاک دے کولو مل کے دعا کریے مولا میرے سمیت سب نو نماز تہجد دا عادی بنا دے رات نو اٹھ کے اللہ پاک نو اللہ اپنی یاد نصیب فرما دے رات نو اٹھ کے اللہ پاک نو یاد کریا کرو رات نو اٹھ کے اللہ پاک نو منا بندہ بیمار ہوئے نا پتہ نہیں رات کنی میری کہندا یا اللہ کتوں بیماری دور ہوئے گی ربا سارے ستے میں جاگ رہا اس قدر پریشان ہاں مینوں نیند کیوں نہیں آندی مینوں چین کدوں آئے گا یار جدوں رب تندرستی دے پھر اس اللہ پاک نو کیوں نہ پکاریے او کروٹاں بدلیا کرو رات نو کیا کرو الحمدللہ اللہ او بھی نے جڑے خود کروٹ نہیں بدل سکتے کھڑے ہویا کرو باہر پیشاب کرنے واسطے چلے گئے اور وضو کر کے پھر آ کے سویا کرو تے اللہ اکبر مولا صحت دیتی ہو میں رات نو جویں چاہنا ہوں میں سو جانا وا حضرات اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اللہ نے راتاں دتیاں سون واسطے اللہ نے سکون دیتا ہے اس اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے واسطے راتوں میں کروٹاں بدل دے دی اللہ دیاں تسبیحاں اور اللہ دیاں حمداں بیان کریا کرو اللہ پاک دے کولو دعا کرو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین